हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं रिजवान ऑफिशियल पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, झकास होंगे। तो आज की वीडियो में रिएक्शन करते हैं। वीडियो प्ले करते हैं उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले। एक बच्चे से पूछो बिलाल कौन है तो कहेगा हुजूर का आशिक है बिलाल। कौन है? हुजूर का दीवाना है बिलाल। इश्क कैसा बिलाल का। अल्लाह अकबर। जब कोड़े मारे जाते थे ना, अहद अहद की सदाएं निकला करती थी। आपको तकते दहकते हुए कोयलों पे लिटाया जाता। आज कहा जाए ना इस कोयले पे खड़ा हो वरना कलमा छोड़ दे, बंदा कह देगा कलमा छोड़ने तैयार हूँ, कोयले पे न चढ़ाइए। यह उनका इश्क था। उनको नंगी पीट करके कोयलों पे लटाया जाता, फिर उनकी खाल जलती, चर्बी पिघलती और कोयलों पे टपकती, वो बुझ जाया करते थे। फिर उनको कोयलों से हटाया जाता था, लेकिन फिर भी कहा जाता था बिलाल अब भी मान जा। तो मुस्कुरा के कहते थे जान तो दे सकता हूँ, दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर। ये इश्क था उनका। और इश्क हो हुजूर से तो फिर बंदा कहीं भी हो तन्हा नहीं होता है। अगर जंगल में भी सदा दे दे तो हुजूर का जलवा निगाहों के सामने होता है। यही बिलाल है। उमैया ने हाथ रखे तख्त के नीचे, दोनों पाए रखे हैं हाथ के ऊपर और उसके ऊपर से बैठ जाता है। जब उंगलियों पर तख्त का वजन आया, उंगलियां फटी, खून बहा। पहले तो चीख निकली, लेकिन फिर बिलाल सुकून से लेट जाते हैं। सारी रात सुकून में गुजरी है, लेकिन खून हाथ से बहता रहा। सुबह को उठ के उमैया ने कहा बता तो बिलाल आज की रात कैसी गुजरी है, अब तो कुछ सुधार आया होगा। हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा जितने सुकून की रात आज की गुजरी है, बिलाल की इससे बेहतर रात पहले नहीं गुजरी थी। का ताज्जुब होता है, सारी रात तेरे हाथ से खून बहता रहा, फिर भी तू कहता है सुकून की रात गुजरी है। का सुकून की रात कैसे गुजरी? तो बिलाल कहते हैं जब तूने मेरे हाथ के ऊपर तख्त का पाया रखा था, दर्द से चीख निकली थी, मैंने महबूब को पुकारा था। कब पुकारने की देर थी, हुजूर का जलवा निगाहों के सामने आ गया था। और जब जलवा सामने आया है तो फिर दर्द भूल गया। उनके इश्क की और हुस्न की मिठास ऐसी थी कि चेहरे में खो गया। रात कब गुजरी, कैसे गुजरी पता न चला। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं जब आ गए हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आशिकों ने इश्क की कीमत चुकाई है। और लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो हुजूर का ख्वाब में दीदार हो जाए। हैं फ्री में ही देखना चाह रहा हुजूर को, फ्री में ही पूरी जिंदगी मेड़े काटता रहा, अब हुजूर दिखा दो इसे। इतना सस्ता है हुजूर का दीदार। पता कब होता है दीदार हुजूर का? जब दिल टूटता है इश्क में हुजूर के, तब दीदार होता है। अगर चाहते हो ना हुजूर जीते जागते दीदार कराएं तो सबसे पहला काम तो ये कि हुजूर पे दुरूद कसरत से पढ़ा करो। और दूसरी बात, कभी हुजूर के लिए दुख उठा के देखो। जब तुम दुख उठाओगे, खुदा की कसम आवाज देने की जरूरत नहीं है, हुजूर खुली आंखों से आपको अपना दीदार अता करेंगे। हाँ, लेकिन इश्क तो होना चाहिए हुजूर से। हुजूर के नाम पे कुछ तकलीफें तो हम भी उठाएं। उस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है तकलीफ की जिसे दाढ़ी में भी वजन लगता हो। दाढ़ी रखने में वजन है। हम कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और काम क्या करते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, जुम्मे के जुम्मे साफ करा रहा। अगर कहीं टीचर बन गया तो रोज रगड़ के जा रहा। ये बाल नहीं आना चाहिए। और जवानों, ये बाल इतनी बरकत वाले हैं, अगर इसकी हकीकत पता चल जाए ना तो एक बाल तक तुम नहीं कटाओगे। जितनी बरकत की चीज है दाढ़ी। मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, अगर सुन्नी सही उल अकीदा कब्र में जाता है दाढ़ी लेकर के, फरिश्ते आते ना हिसाब सवाल करने के लिए, जब फरिश्ता कफन उठाता चेहरे से, सुन्नी सही उल अकीदा ना तो चेहरे की दाढ़ी देख के ना ढक देता है। दूसरा कहता क्या बात है हिसाब नहीं लेना, तो कहता मुझे हया रही गई, इसके चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत मौजूद है। ये इस दाढ़ी की बरकत है, इस दाढ़ी की बरकत। और फरमाया गया अगर दाढ़ी में सफेद बाल बन गए और उस बालों को लेके मर गए तो कब्र में अंधेरा नहीं होगा। उसके सफेद दाढ़ी के बालों से अल्लाह उसकी पूरी कब्र को रोशन फरमा दे। लेकिन सफेद की फजीलत है
تو بندہ کوئی نیل لگائے گھوم رہا داڑھی میں, کوئی گیرو لگائے گھوم رہا, کوئی کالی پیلی کرے گھوم رہا. اور بھائی یہ جتنی سفید ہوتی ہے اتنی خوبصورتی بڑھایا کرتی ہے. ہاں نہیں لگتا ایسا؟ ایسا لگا ہے کچھ تو مہندی لگا کے بھول ہی جہاں کئی سال تک کے لیے, تو نری میلی سی لگنے لگتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے نمو ہی نہیں دھویا. وہ اللہ کے بندے سفید تھی تو خوبصورت تو لگتی, تو اسے سفید رکھا کرو. سفید ناجائز نہیں ہے مہندی لگانا. کبھی یہ نہ سمجھے کہ مولوی ناجائز کہہ کے گیا, جائز ہے, لیکن جو حسن سفیدی میں ہے نا وہ کسی رنگ میں نہیں ہے, کسی رنگ میں نہیں ہے. تم دیکھ لینا, دو بزرگ بیٹھا لینا, ایک نیری رنگ کے لایا ہو, دوسرا سفید لیے بیٹھا ہو, پھر دیکھنا نور کی بارش کس کے چہرے پہ ہو رہی ہے. یہ سفیدی اللہ کی طرف سے بزرگی کا اعلان ہے. تو چہروں پہ داڑیاں سجائیں نوجوانوں, پھر اس کی بے پناہ برکتیں ہیں, بے پناہ برکتیں ہیں. اور حضور کے نام پہ داڑھی رکھو, حضور کے نام پہ, پھر دیکھ خدا کی قسم اللہ کے کرم سے حضور تجھ پہ کتنے مہربان ہوتے ہیں. ہم داڑیاں ہی نہیں رکھ سکتے, جمعے کے جمعے کٹوا رہے. اگر کوئی بندہ, وہ تھا نا ایک شخص نے کارٹون بنایا تھا, تو ہم مذمت کرتے ہیں, غلط کیا مل جائے تو گردن کاٹ دیں اس کی, یہ عشق ہے. مگر بات یہ ہے ہم کارٹون بنانے والے پہ اتنے ناراض, اور جو روز داڑھی منڈا کے نالی میں پھینکتے ہیں, کیا انہیں حضور کی سنت یاد نہیں آتی؟ خیال کریں, چہرے رونق پا جاتے ہیں جب چہرے پہ داڑھی آتی ہے. تو نوجوانوں کوشش کرو, یہ مت سوچنا. لوگ کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی بھئی داڑھی رکھ لی تو. کیوں؟ یہ جتنے داڑھی والے ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کی نہ ہو رہی ہو؟ کبھی شادیاں داڑھی سے نہیں رکا کرتی. فرق یہ ہے اگر چہرے پہ داڑھی ہوگی نا تو داڑھی کی برکت سے تیرے گھر میں جو آئے گی نچنیاں نہیں آئے گی, بلکہ تیرے بستر پہ کنیز فاطمہ زہرا چل کے آئے گی. یہ گارنٹی. اگر چاہتے ہو کہ تم اچھی نسل کو اچھی گود دو تو پھر چہروں پہ داڑیاں سجا لو. یہ خود ایسا اینٹک ہے کہ شیطان عورت تمہارے قریب آ ہی نہیں سکتی, اس لیے یہ داڑھی کی برکت بھی ہے. تو سجائیں گے انشاءاللہ چہروں پہ داڑھی. کوشش کریں حضور کی سنت سے پیار کریں گے اور چہرے پہ داڑھی سجائیں گے. اور جوانی میں بھی مرے نا تو اس شان سے مر کے جائیں گے. اگر چہرے سے کفن ہٹا دیں فرشتے, حضور دیکھ کے مسکرا کے کہہ دیں سونے دو, دیکھتے نگی وہ سینے پہ میری سنت رکھ کے لا رہا. اس لیے ضروری ہے. ہاں مونچھیں کٹواؤ, یہ حکم ہے, داڑھی بڑھاؤ مونچھیں پست کراؤ. اتنی بڑی مونچھ مکروہ ہے جو پانی وغیرہ پینے میں پانی میں ٹچ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسی بھی نہ کہ جو بالکل ہی صاف کرا دو یہاں تک. مونچھ کے چکر میں پتہ نہ کیا بنے پھر رہا ہے. ہاں مونچھ کا تصور ہی الگ لے لیا لوگوں نے, یہاں تک مار گئے. ایسا لگ رہا ہے نکلی لگائے گھوم رہے ہیں. ہاں تو مونچھیں پست کرانے کا حکم ہے, منڈانے کا نہیں. یہ بھی خیال رہے, منڈانے میں پست کرانے میں فرق ہوتا ہے. منڈانا یہ ہوتا اس طرح سے, پست کرانا چھوٹی کرو جتنی ہو سکے کاٹ کے. تو کوشش کریں ہر بندہ چہرے پہ داڑھی سجائے. اور میں کئی سر دیکھ رہا ہوں جن پہ ٹوپیاں نہیں ہیں. اللہ توفیق دے تو 1800 کی پینٹ لے کے آؤ نا تو 18 روپے کی ٹوپی ضرور لے آنا. اگلے پروگرام میں کبھی حاضری ہو نا تمہارے گاؤں میں نصیب سے, تو اللہ کرے سب کے سر پہ ٹوپیاں ہونی چاہیے. بولو انشاءاللہ. او شرما مت جوان, شرمانے کی بات ہوتی تو میں کھڑا کر کے کہتا ٹوپی کہاں ہے. کوئی بات نہیں, بھول گئے, لیکن آئندہ جلسے میں جاتے وقت ٹوپیوں کا خیال رکھیں اور ہر وقت ٹوپیاں اوڑا کریں. یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہماری ماں بہنیں دوپٹہ نہیں اوڑھتی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, جب سے جوان نے ٹوپیاں چھوڑ دی عورتوں نے دوپٹے چھوڑ دیے. آپ ٹوپی اوڑھنا شروع کر دو, بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں گی. تو لازم کرو ٹوپی کو, ہماری پہچان ہے ٹوپی.
ہماری شان ہے ٹوپی اور ہم اسے ہی نہیں اوڑھتے، تو ٹوپی کو لازم کرو۔ میں عرض کر رہا تھا لوگوں نے عشق کی قیمتیں چکائی ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ میں ایک نام آتا حضرت زنیرہ کا، حضور سے عشق کیا۔ اللہ اکبر، حضرت زنیرہ نے جب عشق کیا نا حضور سے، حضرت عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ جب کلمہ پڑھا نا تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا، بلایا حضرت زنیرہ کے مالک نے، کہا دیکھو عمر یہ کلمہ پڑھ چکی ہے۔ حضرت عمر نے درے مارنا، کوڑے مارنا شروع کیے، یا جو آپ کے پاس چیزیں تھی مارنے کی ان سے مارنا شروع کیا۔ اگر بات کریں کہ یہ کوڑا تو سلطنت میں تھا لیکن اس وقت رواج تھا کوڑے مارنے کا، تو اس وقت بھی کوڑے موجود تھے۔ جس طرح سے بھی آپ سے مارا گیا، جب مارتے مارتے تھک گئے تب حضرت زنیرہ نے کہا تھا عمر پانی پی لو پھر مارو۔ حضرت عمر نے پانی پیا پھر مارا، کہا کلمہ چھوڑ، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، حضرت زنیرہ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن آپ گزر کے جا رہی ہیں گلی سے، سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا۔ جیسے حضرت زنیرہ کو آتے دیکھا، حضرت زنیرہ کو کرنا کیا تھا کہ ابو جہل آ رہا ہے، آہستہ ہو جانا چاہیے تھا حضور کا نام زبان پر، لیکن جب حضور کے دشمن کو آتے دیکھا پھر آہستہ نام نہیں لیا بلکہ زور سے حضور کا نام لینا شروع کر دیا۔ ابو جہل کو جلال آ گیا، قریب آیا، کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا کس بات کا ڈر کہ تم میرے سامنے میرے دشمن کا نام لے رہی ہے؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا جان لے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا تھا، حضرت زنیرہ بولی او ظالم، صرف جان لے سکتا ہے لیکن دیا ہوا مصطفیٰ کا عشق و ایمان نہیں لے سکتا ہے۔ یہ حضرت زنیرہ کا عشق ہے۔ اللہ اکبر، جب کہا کہ نہیں مانو گی، کہا نہیں، تو اللہ اکبر آپ کے ہاتھ باندھے گئے، اور باندھنے کے بعد سریے لوہے کے پگھلائے گئے، گرم کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت زنیرہ کی آنکھ کے قریب کیا گیا، کہا زنیرہ اب تو سودا ہوگا، یا تو حضور کا دام چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھ جلائی جائے گی، آج کے بعد تو اس آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گی۔ حضرت زنیرہ نے کہا آنکھ کی اوقات کیا ہے، ہمیں تو سانسیں بھی ملی ہیں تو حضور کے صدقے میں ملی ہیں، تجھے جو کرنا ہے کر۔ اللہ اکبر، وہ دہکتی ہوئی سلاخ، وہ سریا گرم آپ کی آنکھ پہ لگایا گیا، آنکھ پھوٹی، خون بہنے لگا۔ پھر دوسرا سریا گرم کیا گیا، کہا زنیرہ اب تو مان جا، اگر اب بھی نہیں مانو گی تو تیری دوسری آنکھ نکالی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے کہا جو چاہو کر لو، حضور کا نام نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسری آنکھ پہ بھی گرم کر کے سریا لگایا گیا، دونوں آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں۔ حضرت زنیرہ کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ پھر دشمنوں نے کہا تھا زنیرہ اب چل ایک کام کرتے ہیں، کہا کون سا کام؟ کہا ایک کام تو کر جس کے نام پہ تو نے اپنی آنکھیں گوائی ہیں، اب اسے آواز دے، اگر اس میں پاور ہے تو وہ آ کے تیری روشنی لوٹا دے، اگر ہو سکے تو وہ تیرے بندے ہوئے ہاتھ کھول دے، بلا اس کو، اگر تجھے لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے تو آواز دے کے دیکھ۔ حضرت زنیرہ نے اتنا سنا کہ چیخ نکل جاتی ہے حضرت زنیرہ کو، اسی چوک میں دشمنوں نے چھوڑا ہے، ہاتھ بندے ہیں، زمین پہ پڑی ہے حضرت زنیرہ، آنکھوں سے خون بہ رہا ہے۔ جب تانا حضور کے عشق کا دیا گیا تب حضرت زنیرہ نے آنسو بہائے اور رو کے کہتی اے میرے مالک، میری ایک آنکھ گئی، میں نے شکوہ نہیں کیا، مجھے کوڑوں سے مارا گیا، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، مجھ پہ ظلم کیے گئے، آج تک کوئی شکوہ نہیں کیا، میں نے دونوں آنکھیں گوا دی ہیں، آج تک کوئی شکوہ نہیں ہے میرے مالک، لیکن آج بات تیرے محبوب کی شان کی آ گئی ہے، آج ان کی عزت و عظمت کی آ گئی ہے، اے مالک میرے محبوب تک میری خبر پہنچا دے۔ یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر گزری ہے، ہوا کا جھونکا آیا، اس جھونکے کے اندر نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ زنیرہ سمجھ جاتی ہے یہ خوشبو تو میرے محبوب کی ہے، یہ بھینی بھینی خوشبو تو میرے آقا کی ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور قریب پہنچے ہیں حضرت زنیرہ رو رہی ہے، آقا فرماتے زنیرہ اس بات پر رو رہی ہو کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اس لیے رو رہی ہو کہ اب زمانہ نہیں دیکھ پاؤ گی؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ، اس لیے نہیں روئی کہ دنیا کی بہاریں نہیں دیکھوں گی، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد حضور کا جلوہ کیسے دیکھوں گی، محبوب کا چہرہ کیسے دیکھوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت زنیرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے آنکھیں گوا دی گئی ہیں، لیکن درد اس بات کا ہے کہ آپ کو کیسے دیکھوں گی۔ میرے حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور لینے کے بعد حضرت زنیرہ کی آنکھوں پہ لگایا، بس لعاب دہن کا لگنا تھا۔ حضرت زنیرہ کہتی ہے پھر جو آنکھوں کے میں روشنی آئی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے بہتر روشنی
روشنی آج سے پہلے بھی نہیں تھی، جیسی اب آئی ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا عالم۔ نعرے میرا تن من حبیبی ہے، میرا تن من حبیبی